ہے تو الفقہ الاکبر میں وہی بات آ رہی ہے، صوفیہ فرماتے ہیں، امام حنیفہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ لا من طریق العادت لیکن من طریق انہ لا شریک لہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لا یشبہ شیئا من الاشیاء من خلقی ولا یشبہ شیء من خلقی لم یزل ولا یزال باسمائہ وصفاتہ الذاتیہ والفعلیہ۔ اما الذاتیہ، آگے پھر صفات کی تقسیم سنیں، ولا یزال باسمائہ وصفاتہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء بھی ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہمیشہ رہیں گی، صفات ذاتیہ بھی اور صفات فعلیہ بھی۔ تھوڑی سی تفصیل اس پہ سماعت فرما لیں اللہ تعالیٰ کی اسماء کے بارے میں، صفات کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جو ذاتی ہے، اللہ، باقی اللہ تعالیٰ کے نام وہ ہیں جو کہ صفاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وہ نام جو صفاتی ہیں قرآن کریم میں ہیں، احادیث میں ہیں، یا اس سے قبل مسلمانوں کے گھروں میں استعمال ہوئے ہیں، ان کو تو استعمال کرنا چاہیے۔ باقی کسی زبان میں کوئی اللہ پاک کے لفظ استعمال ہوتا ہو لیکن یہ پتہ نہ ہو اللہ کی ذات کے لیے ہے، صفات کے لیے ہے، یا کس صفت کے لیے ہے، تو پھر اس لفظ کو اللہ کی ذات کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب پتہ ہو کہ یہ نام اللہ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے یا فلاں صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ نام کہ جو مخلوق کے لیے رکھے جاتے ہیں، مثلا آپ کسی کو نام عبد السمیع رکھ لیں اور اس کو سمیع کہہ لیں، عبد الرحیم رکھیں اور رحیم کہہ لیں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء جو قرآن کریم میں اللہ کے غیر کے لیے استعمال ہوئے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، دیکھو رؤوف بھی استعمال ہوا ہے، رحیم بھی استعمال ہوا ہے۔ وہ نام جو اوروں کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہ تو مخلوق کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یا احادیث میں استعمال ہوئے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، یا ہمارے ہاں عرف میں پہلے مسلمانوں میں استعمال ہوئے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی صفتی نام جو غیر اللہ پہ قرآن کریم میں استعمال نہ ہوا ہو، حدیث پاک میں نہ آیا ہو، مسلمانوں کے عرف میں نہ آیا ہو، اس کا استعمال اللہ کے غیر کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا ہی چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ کو جس طرح رب کہہ سکتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کو خدا بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نہیں کہہ سکتے، انشاءاللہ کل اس پہ دلائل آئیں گے، آگے مستقل اس پہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خدا کہہ سکتے ہیں، اس پہ دلائل کیا ہے۔ جو کہتے ہیں نہیں کہہ سکتے ان کے دلائل کا جائزہ بھی لیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں، نمبر ایک محکمات، نمبر دو متشابہات۔ محکمات صفات وہ ہیں کہ جن کا معنی بالکل واضح ہو، متشابہات وہ ہیں کہ جس کا معنی واضح نہ ہو۔ پھر محکمات صفات کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ذاتیہ، نمبر دو فعلیہ، یہ لکھا ہوا ہے، وصفاتہ الذاتیہ والفعلیہ۔ یہ دونوں قسمیں وہ ہیں جس کا تعلق محکمات سے ہے، متشابہات سے نہیں ہے۔ محکمات کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک صفات ذاتیہ، نمبر دو صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ جن کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف نہ ہو سکیں، اور یہ سات ہیں، ساتوں یہاں پہ لکھی ہیں۔ اس کی ضد کے ساتھ موصوف نہ ہو سکے کیا مطلب؟ یہ سات ہی ذہن میں رکھ لو۔ دیکھو فالحیات، اب اللہ حیٌ تو ہیں لیکن میت نہیں ہو سکتے، تو حیات کی ضد ہے موت۔ اللہ صفت حیات کے ساتھ متصف ہوں گے، صفت موت کے ساتھ متصف، یہ ذاتیہ ہیں۔ والقدرت، اللہ قادر تو ہیں، اللہ عاجز نہیں ہو سکتے۔ والعلم، اللہ عالم تو ہیں، جاہل نہیں ہو سکتے۔ والکلام، اللہ متکلم تو ہے، سمن نہیں ہو سکتے۔ والسمع، اللہ پاک سنتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا الیاذ باللہ کہ نہ سنیں۔ والبصر، بصر دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ دیکھیں۔ والارادۃ، اللہ تعالیٰ صفت ارادہ کے ساتھ موصوف ہیں، یرید، مرید،
لیکن یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کو ارادہ کس چیز کا ہو ہی نہ۔ تو صفات ذاتیہ وہ صفات ہیں جن کے ساتھ اللہ موصوف ہو اور ان کی ضد کے ساتھ موصوف نہ ہو سکیں۔ وَأَمَّا الْفِعْلِيَّةُ صفات فعلیہ وہ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضد کے ساتھ بھی موصوف ہو سکیں لیکن اس صفت کا تعلق اللہ کے ساتھ نہ ہو، اللہ کی غیر کے ساتھ ہو۔ یہ دیکھو فَالتَّخْلِيقُ اللہ کسی کو پیدا کریں اور کسی کو پیدا نہ کریں، ایک چیز کو پیدا فرمائیں اور ایک کو پیدا نہ کریں، لیکن یہ تخلیق کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں، اللہ کے غیر کے ساتھ ہے۔ اللہ پیدا کریں گے اپنے آپ کو نہیں، اپنے غیر کو۔ وَالتَّرْزِيقُ اللہ کسی کو رزق دیں اور کسی کو نہ دیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کی مرضی ہے، لیکن رزق اپنے آپ کو نہیں دیں گے، اپنے غیر کو دیں گے۔ والانشاء اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں، والابداع اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں، والصنع انشاء اور ابداع میں صرف اتنا فرق ہے، ابداع اس پیدائش کو کہتے ہیں جس کا پہلے سے کوئی نمونہ نہ ہو، اور انشاء عام ہے، پہلے سے ہو یا پہلے سے نہ ہو۔ وغیر ذالک من صفات الفعل لم یزل اللہ ہمیشہ سے ہیں، ولا یزال ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی صفتیں بھی ہمیشہ رہیں گی، اللہ کے اسماء بھی ہمیشہ رہیں گے۔ لم یحدث لہ صفۃ اللہ کی جو صفات ہیں وہ ساری ہمیشہ سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی صفت اللہ کے لیے اور آ جائے۔ ولا اسم اللہ کے اسماء ہمیشہ سے ہیں، ایسا نہیں ہے کوئی نیا اسم اللہ کے لیے اور آ جائے۔ لم یزل عالما بعلمہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے عالم ہے، یعنی اپنے علم کے ساتھ موصوف ہے۔ والعلم صفۃ فی الازل اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہمیشہ سے ازل سے ہے۔ قادرا بقدرتہ والقدرت صفۃ فی الازل اللہ تعالیٰ قدرت قادر ہیں اپنی قدرت کے ساتھ، اور یہ قدرت اللہ کی صفت ہے جو ہمیشہ سے ہے۔ وخالقا بتخلیقہ والتخلیق صفۃ فی الازل وفاعل بفعلہ والفعل صفۃ فی الازل والفاعل هو اللہ تعالی والفعل صفۃ فی الازل والمفعول مخلوق۔ یہ صرف بات سمجھایا ہے کہ اللہ فاعل ہیں، فعل ان کی صفت ہے، مفعول ان کی مخلوق ہے۔ وفعل اللہ تعالی غیر مخلوق جس طرح فاعل اللہ کی ذات ہے اور ہمیشہ سے ہے، فعل اللہ کی صفت ہے اور ہمیشہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ فاعل یہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے، اللہ کی صفت ہمیشہ سے ہے، اور اللہ کی صفت ہے فعل، یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہے۔ وصفات فی الازل غیر محدثۃ ولا مخلوقۃ صفات ہمیشہ سے ہے، یہ نہیں کہ پہلے ایک صفت تھی دوسری بعد میں آئی تیسری بعد میں، نہ، ہمیشہ سے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی صفات مخلوق بھی نہیں۔ ومن قال انہا مخلوقۃ جو یہ کہے کہ اللہ کی صفات مخلوق ہیں، او محدثۃ یا یہ کہے کہ صفات ازلی نہیں، پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی، او وقف یا وہ توقف کرے، خاموشی اختیار کرے کہ جی میں مخلوق بھی نہیں کہتا اور میں ازلی بھی نہیں کہتا، میں محدث بھی نہیں کہتا، میں خاموش ہوں۔ او شکا یا وہ شک کرے پتہ نہیں مخلوق ہے یہ پتہ نہیں ہے، فہو کافر باللہ تعالی اس نے خدا کی صفات کا نہیں خدا کی ذات کا انکار کیا ہے، کیونکہ خدا کی صفات خدا سے جدا بھی نہیں ہے اور اللہ کے بغیر بھی نہیں ہے، اس نے خدا کی ذات کا انکار کیا۔ والقرآن کلام اللہ تعالی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ فی المصاحف مکتوب یہ لکھا ہوا ہے مصحف کے اندر، وفی القلوب محفوظ اور دلوں میں محفوظ ہے، وعلی الالسن مقروء زبانوں سے پڑھا جاتا ہے، وعلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منزل اللہ کے نبی پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، ولفظنا بالقرآن وکتابتنا وقراءتنا لہ مخلوق ہم جو قرآن کریم کو لکھتے ہیں ہمارا لکھنا مخلوق ہے، ہم جو پڑھتے ہیں ہمارا پڑھنا مخلوق ہے، والقرآن اور خود قرآن مخلوق نہیں ہے،
بما ذکرہ اللہ تعالی، یہاں دیکھیں ایک بات، چلے اس کو کر لیں پھر میں ایک بات سمجھاتا ہوں۔ بما ذکرہ اللہ تعالی فی القرآن عن موسیٰ علیہ السلام وغیر من الانبیاء الکرام علیہم السلام وعن فرعون وابلیس فإن ذلك کلام کلہ کلام اللہ تعالی اخبارا عنہم۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، دیگر انبیاء کا ذکر کیا، فرعون کا ذکر کیا، ابلیس کا ذکر کیا، یہ سب اللہ کا کلام ہے، اور جو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے یہ ان کے بارے میں خبریں دی ہیں، ان کے بارے میں خبریں دی ہیں۔ وَكَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُ مَخْلُوقٍ، اللہ تعالیٰ کا کلام یہ مخلوق نہیں ہے۔ وَكَلَامُ مُوسَىٰ وغیر من المخلوقین مخلوق، موسیٰ علیہ السلام کا بولنا یہ مخلوق ہے۔ والقرآن کلام اللہ تعالی لا کلامہم، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن حضرت موسیٰ، دیگر انبیاء، فرعون یا ابلیس کے کلام کی طرح نہیں ہے۔ ان کا کلام حادث ہے، اللہ کا کلام قدیم ہے۔ ان کا کلام آلات حروف سے بنا ہے، اللہ کا کلام بغیر آلات اور بغیر حروف سے ہے۔ وسمع موسیٰ علیہ السلام کلام اللہ تعالی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو خود سنا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَقَدْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مُتَكَلِّمًا وَلَمْ يَكُنْ كَلَّمَ مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا، اللہ تب بھی متکلم تھے۔ ترجمہ سن لیں پھر میں سمجھاتا ہوں۔ وَقَدْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَىٰ خَالِقًا فِي الْأَزَلِ وَلَمْ يَخْلُقُ الْخَلْقَ، اللہ نے مخلوق کو پیدا نہیں کیا تب بھی خالق تھے۔ فَلَمَّا كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ كَلَّمَهُ بِكَلَامِهِ الَّذِي وَصِفَتُهُ فِي الْأَزَلِ، اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو یہ اللہ کا وہ کلام تھا جو ازل میں آپ کی صفت تھی۔ فَصِفَاتُهَا كُلُّهَا بِخِلَافِ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ، اس کو بعد میں کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھیں، ان نے کہا کہ بل قرآن مکتوب فی المصاحف محفوظ فی القلوب، اب قرآن کریم جب یہ لکھا ہوا ہو اور مصحف میں ہو اس وقت قرآن ہوتا ہے جسم بالا، اور جب یہ قرآن کریم قلوب میں محفوظ ہو اس وقت قرآن ہوتا ہے بلا جسم۔ جب قرآن بالجسم ہو تو حکم الگ ہے، اور جب قرآن بلا جسم ہو تو پھر حکم الگ ہے۔ توجہ رکھنا، یہ بات یہاں سمجھ لیں، یہ کل آپ کو کام آئی کل کے سبق میں، کہ جب قرآن کریم بالجسم ہو تو حکم الگ ہے، اور جب قرآن کریم بلا جسم ہو تو پھر حکم الگ ہے۔ دونوں میں فرق اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں یہ بات سمجھا رہا ہوں۔ اب دیکھو مثلا یہ الماری ہے، اب اس الماری کے اندر 2 انچ کی ایک کتاب رکھنے کے لیے 20 انچ جگہ موجود ہے۔ جب اس الماری میں 20 انچ جگہ موجود ہے اور ہر کتاب 2 انچ موٹی ہے تو کتابیں آئیں گی 10۔ اب قرآن کریم ہمارے پاس ہے اور وہ مصحف 2 انچ کا ہے، اس کی چوڑائی۔ جب ہم اس قرآن کریم کو رکھنا چاہیں تو الماری سے قرآن کریم ایک کتاب نکالیں گے تو مصحف رکھیں گے، اور جب تک نہیں نکالیں گے تو مصحف کو نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ یہ مصحف جسم والا ہے۔ لیکن جب پورا قرآن ہم دل میں رکھتے ہیں تو کچھ دل کے حصے کو کاٹ کے باہر نہیں نکالتے کہ ہم نے قرآن رکھنا ہے، دل کا ایک ذرہ بھی باہر نہیں نکالتے اور مکمل قرآن دل میں آ جاتا ہے۔ الماری میں قرآن رکھنا ہو تو جگہ چاہیے، اور دل میں قرآن محفوظ رکھنا ہو تو جگہ نہیں چاہیے، کیونکہ الماری میں وہ رکھا جا رہا ہے جو بالجسم ہے، اور دل میں وہ رکھا جا رہا ہے جو بلا جسم ہے۔ دونوں کے حکم میں فرق ہے۔ اگر ابھی قرآن کریم کا نسخہ ہاتھ میں ہو اور آدمی بیت الخلاء میں جائے تو کوئی پکڑ لے گا، بھائی کیا کر رہے ہو، قرآن لے کر بیت الخلاء میں جا رہے ہو۔ لیکن اگر قرآن کا حافظ دل میں قرآن کو محفوظ کرے اور بیت الخلاء میں جائے، اسے کوئی بھی نہیں روکتا، حافظ صاحب قرآن لے کر کہاں جا رہے ہو۔ جب قرآن کریم مصحف بالجسم ہو بیت الخلاء میں لے کر جائیں ناجائز بے ادبی، جب وہی قرآن دل میں محفوظ ہو
اور اب بیت الخلاء میں جائیں تو ناجائز اور بے ادبی نہیں۔ مصحف جسم والا اور جو دل میں ہے وہ بغیر جسم کے، دونوں کا حکم بالکل الگ الگ ہے۔ میں سمجھانے کے لیے مثالیں دیتا جا رہا ہوں۔ دیکھو میں کرسی پر بیٹھا ہوں، میں اوپر بیٹھا ہوں، مولانا نیچے بیٹھے، اب ان کے سینے میں قرآن موجود ہے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ استاد جی آپ بے ادبی نہ کریں، قرآن نیچے اور آپ اوپر بیٹھے ہیں۔ اور اگر کوئی مصحف والا قرآن یہاں موجود ہو اور میں اوپر بیٹھ جاؤں، آپ میں سے ہر بندہ کہے گا یہ بے ادبی ہے، قرآن نیچے آپ اوپر کیوں بیٹھے ہیں؟ اگر جسم والا قرآن نیچے ہو اور ہم اوپر کرسی پر بیٹھے تو بے ادبی ہے، اور اگر بغیر جسم کے قرآن جو دل میں محفوظ ہے، اگر وہ دل والا بندہ دل میں قرآن محفوظ کر کے نیچے بیٹھا یا لیٹا بھی ہو تو کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ جسم والا قرآن ہو تو حکم اور ہے، اور بلا جسم ہو تو حکم توجہ رکھنا اور ہے۔ ایک آدمی کی شادی ہوتی ہے اور ایسی عورت سے جو قرآن کی حافظ نہیں ہے، وہ اپنی والدہ سے قرآن لے کر آتی ہے، جس کی شادی ہے یہ ان پڑھ ہے، اس کو قرآن سے عقیدت بہت ہے، وہ جو ہی عورت گھر میں داخل ہو یہ آگے بڑھ کے اس کے سینے پر عورت نے قرآن رکھا ہوتا ہے، یہ قرآن لے لیتا ہے، قرآن کو چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، اندر جا کے رکھ دیتا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں کہتا یہ کیسا لڑکا ہے۔ لیکن اگر یہ قرآن کا حافظ نہ ہو اور بیوی اس کی قرآن کی حافظ ہو، اور جو ہی بیوی گھر میں داخل ہو یہ آگے بڑھے اور بیوی کا سینہ چوم لے جہاں اندر قرآن ہے، اور پھر اس کو اٹھا لے، بھئی اس کے سینے میں قرآن میں اٹھا کے لے جا رہا ہوں، ہر بندہ کہے گا تو پاگل ہو گیا ہے۔ اب دیکھو جب بالجسم قرآن کو چوما ہے تو کوئی اعتراض نہیں، اور جب بلا جسم سینے میں محفوظ تھا اس سینے کو چوما ہے، ہر آدمی کو اعتراض ہے۔ اب اگر قرآن کریم آپ لیں اور اپنے بیڈ پہ رکھیں اور قرآن کریم کے اوپر لیٹ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ کفر کا فتویٰ بھی دے دے، وگرنہ بے ادبی کا تو دیں گے۔ اور اگر قرآن کی حافظہ بیوی ہو، وہ بیڈ کے اوپر لیٹی ہو اور اوپر شوہر لیٹ جائے تو کوئی نہیں کہتا بے ادب ہے، ماں بھی کہے گی بہت اچھا داماد ہے، اور باپ بھی کہے گا بہت اچھا ہے، ہماری بیٹی کا خیال کرتا ہے۔ یہ کیوں نہیں بے ادب کر رہے؟ بے ادب کیوں نہیں کہتے؟ تو جو قرآن جسم والا تھا اس کا حکم اور تھا، اور جو قرآن بلا جسم ہے اس کا حکم اور ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اس پر ہم نے بات کیا کہنی ہے وہ کل کہیں گے انشاءاللہ آگے سبق میں، لیکن آپ ایک بار ذرا ذہن بن جائے تھوڑا سا کہ مسئلہ ہم نے کیا بیان کرنا ہے۔ ایک چیز بالجسم ہو اس کا حکم الگ ہوتا ہے، وہی بلا جسم ہو تو اس کا حکم الگ ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ دوسری یہ سمجھ لو، وقت کان اللہ تعالیٰ متکلما ولم یکن کلم موسیٰ، اس کا کیا معنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں فرمایا اللہ تب بھی متکلم تھے؟ میں پھر حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا جملہ دہراتا ہوں، اللہ تعالیٰ بے مثال ہیں، لیکن میں کیا کروں جب تک مثال نہ دوں بات سمجھ بھی نہیں آتی۔ اب سمجھو، دیکھو آپ کے یہاں طلبہ میں سے ایک طالب علم ہے جو بہت اچھا قاری ہے، اس نے فن قرات کو پڑھا ہے، فن تجوید کو پڑھا ہے، مجود بھی ہے، قاری بھی ہے، سب عشرہ کا قاری ہے۔ اب اگر وہ تلاوت کرے گا مغرب کے بعد، لیکن اب بھی قاری ہے کہ نہیں؟ تلاوت ابھی نہیں کر رہا، قاری ہے یا نہیں؟ اور جب وہ تلاوت کرے گا تو اس کی صفت قرات کا ظہور ہوگا۔ فلما دیکھو وقت کان اللہ تعالیٰ متکلما ولم یکن کلم موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا، صفت کلام کے ساتھ متصف پھر بھی تھے، اور جب کلام کیا ہے اب متکلم نہیں، اب صفت کلام کا صرف ظہور ہوا ہے۔ ظہور ہونا اور ہوتا ہے اور وجود ہونا اور ہوتا ہے۔ آگے پھر اس نے آنا ہے، آگے آئیں گے، اس بات پر پھر بات چلنی ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔